قیصر شہزاد UAE سے پوچھتے ہیں، میرا سوال پڑوسی کے حقوق سے متعلق ہے۔ میں جس عمارت میں رہتا ہوں اس میں 25 فلور ہیں اور ہر فلور پر 10 فلیٹ ہیں، پوری عمارت میں تقریباً 250 فلیٹ ہیں، تو پڑوسیوں میں صرف میرے فلور کے 10 فلیٹ شامل ہوں گے یا پوری بلڈنگ کے 250 فلیٹ پڑوسیوں میں شامل ہوں گے؟ دیکھیں، قرآن مجید میں نا جو اللہ نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ 5ویں پارے کے شروع میں یہ آیت ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ نے جار کی بہت ساری، جار کہتے ہیں عربی میں پڑوسی کو، کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، جو بھی یعنی 3 قسم کے پڑوس کا ذکر کیا، جو سفر میں آپ کا ساتھی ہو، جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہو، جو قریب رہتا ہو۔ جاری ذی القربہ کا ایک مطلب یہ قریب میں رہنے والا، اور ایک مطلب یہ جو وہ پڑوسی بھی ہو اور ساتھ میں رشتہ دار بھی ہو۔ والجار الجنوب کا مطلب جو بھی آپ کے پہلو میں، یعنی آپ دفتر میں کام کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کسی اسکول میں پڑھتے ہیں تو آپ کا کلاس فیلو ہے۔ تو ریلیشن کی نا 2 قسمیں ہیں، ایک قسم تو ہوتا ہے بلڈ ریلیشن، رشتہ داری ہے، اور ایک یہ کہ جو بھی آپ کے ساتھ صبح شام اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو جو بھی آپ کے ساتھ صبح شام اٹھتا بیٹھتا ہے نا وہ آپ کا پڑوسی ہے، یا جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اب ظاہر ہے ایک فلیٹ میں جب سب رہتے ہیں تو دوسروں کی نسبت وہ بھی آپ کے ساتھ کسی حد تک پڑوسی میں آتے ہیں، کیونکہ 250 فلیٹ ہیں یا 1000 فلیٹ ہیں، تو ایک اپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ کوئی تو ریلیشن ہوگا نا۔ جب آپ کسی کو بتائیں گے میں فلاں جگہ رہتا ہوں، ارے واہ 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 فلاں جگہ تو میں بھی وہی رہتا ہوں، تو اس سے ایک ریلیشن بن جاتا ہے۔ اب پڑوسی میں تو سب داخل ہیں، جو بھی آپ کے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، یہاں تک کہ جو آپ کے شہر میں رہتا ہے وہ بھی ایک لحاظ سے آپ کا پڑوسی ہے، لیکن جیسے رشتہ داری میں جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس کا حق اتنا زیادہ ہوگا، تو ایسے ہی پڑوسی ہونے میں جو جتنا تگڑا پڑوسی ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو سب سے تگڑا پڑوسی وہ ہے جس کے گھر کی دیوار آپ کے دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ ہے اصل پڑوسی۔ پھر جیسے جیسے دور ہوتا جائے گا اس کا حق کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن اجنبی کی نسبت تھوڑا سا زیادہ ہوگا۔ تو اب جو بالکل آپ کے پڑوس پہ رہتے ہیں، جن کے گھر کی دیواریں آپ کی دیواروں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، سب سے زیادہ ان کے حقوق ہیں، کیونکہ حق پڑوسی ہونے کی وجہ سے تو پڑوسی والا معنی جتنا پایا جائے گا اتنا زیادہ حق اس کا زیادہ ہوگا۔ تو اب جس کی دیواریں آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا، مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصہ دیا جائے گا، یعنی اسلام اتنا پڑوسیوں کے حق کا قائل ہے۔ تو ظاہر ہے اس سے وہ ہے جو آپ کے بالکل قریبی ہیں، پڑوسی کا وراثت میں حق ہوتا نہیں ہے، لیکن حدیث میں سمجھانے کے لیے کہ اتنی وصیت کی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ جن کی دیواریں آپ کے گھر کے ساتھ ملی ہوئی ہیں ان کو آپ کے عمل سے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو، ان کی بیماری میں آپ ان کا خیال کریں، کوئی حاجت ہے، ان کی کوئی مالی تنگی آ جاتی ہے تو آپ ان کو پوچھیں، کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ان کو تکلیف ہو۔ اس کے بعد جو تھوڑے سے دور کے ہوتے ہیں، اب مثال کے طور پر ایک کیس ہمارے سامنے آیا کہ فلیٹ میں کچھ لوگ رہتے ہیں، تو سیڑھیوں سے جب آپ فلیٹ میں ایک اپارٹمنٹ سے اوپر جائیں تو اوپر والوں نے فرش دھویا اور وہ سارا سیڑھیوں سے جو ہے نا نیچے آ کے نیچے والے اپارٹمنٹ کے جو لوگ رہتے ہیں، نیچے والے فلور میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے گھر کے سامنے پانی کھڑا ہوا ہے۔ یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ یہ بھی تو پڑوس میں ہی آتا ہے نا۔ ٹھیک ہے دیواریں ملی ہوئی ہیں، اتنے خاص پڑوسی نہیں ہیں، لیکن قریب فلور ہیں، تو آپ کیوں اپنے عمل سے دوسرے کو تکلیف دے رہے ہو؟ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ پڑوسیوں میں تو سبھی داخل ہیں، آپ جس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں، لیکن ان کا اتنا حق نہیں ہے جتنا حق ان پڑوسیوں کا ہے جن کی دیواریں آپ کے گھر کے ساتھ مل رہی ہیں، سب سے زیادہ وہ ہیں۔ اور ان کو شفے کا بھی حق ہے۔ شفا کہتے ہیں کہ آپ جب اپنا گھر یا فلیٹ بیچتے ہیں تو جس کی دیوار آپ کے گھر کے ساتھ ملتی ہے اس کو شفا کا حق ہے، وہ خرید سکتا ہے آپ سے کہ بھئی پہلے میرا حق ہے، مجھے بیچو۔ تو وہ بھی اسی کو ہوتا ہے جو آپ کے بالکل پڑوس، جس کی دیواریں آپ کے دیواروں سے ملی ہوئی ہیں۔ پھر وہ جو آپ کے گھر کے بالکل سامنے ہیں تو ان کا حق ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کہیں کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ کے ملک کا کوئی شخص اگر ملتا ہے آپ کو تو وہ بھی بالکل اجنبی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے کنٹری کا ہے، تو ایک لحاظ سے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، تو آپ تھوڑا اس سے اور زیادہ اچھے طریقے سے مل لیں۔ کوئی ضرورت ہو تو آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں، یار تم اپنے ملک کے، اپنے ہی وطن کے اور اپنے ہی شہر کے آدمی ہو۔ تو جیسے جیسے ریلیشن پڑوسی والا مضبوط ہوتا جائے گا اس کا حق بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے دور ہوتے چلے جائیں گے اس کا حق اسی حساب سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ جن کی دیواریں آپ کی دیواروں سے ملتی ہیں اور جو بالکل آپ کے سامنے رہتے ہیں اصل پڑوسی وہ ہیں، ان کا حق زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جائے گا ان کا حق کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل ہی حق ختم ہو۔